یا تو نام بدل دے یا اپنا کردار بدل دے. نام محمد ہو کام شیطانوں والا کرے یہ عمر ہرگز گوارا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. کیا کہ واہ. تو کم سے کم نام کا لحاظ تو مسلمانوں کو کرنا چاہیے. دوہرے کردار نہیں رکھنا چاہیے. گہرا کردار, سچ بولے ہمیشہ. گھر کے باہر بھی سچ بولے, گھر کے اندر بھی سچ بولے. کاروبار میں بھی سچ بولے, کاروبار کے علاوہ بھی سچ بولے. اور جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بہرحال ایک گہرا کردار ہونا چاہیے. اللہ والوں کی باتیں چل رہی ہیں اور اللہ والے تو جب کرم فرمانے پہ آ جاتے ہیں تو اتنا کرم فرماتے ہیں زمانہ دیکھتا رہ جاتا دیکھتا رہ جاتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اولیاء کے سردار ہیں نا, تمام ولیوں کے سردار ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ آپ کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, ان کا نام تھا شیخ عربی. کیا نام تھا؟ شیخ عربی. جلدی بولو کیا نام تھا؟ شیخ عربی. ان کے بیٹے کا نام ہے ابن عربی. بیٹا کا نام کیا ہے؟ ابن عربی. باپ کا نام ہے شیخ عربی. تو شیخ عربی کے گھر میں کوئی اولاد نہیں تھی. وہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئے دعا کرانے کے لیے. اللہ والے کی بارگاہ میں آئے دعا کرانے کے لیے. الحمدللہ آج ہم بھی تو اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے. کوئی حافظ ابراہیم صاحب کے آتا ہے دعا کرانے کا, حضرت تعبیر لکھ دیجیے, دعا کر دیجیے, بچہ نہیں ہوا, ابھی تک خوشی نہیں ہوئی, حضرت یہ لکھ دیجیے. دعا کرانے آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ یہ اولیاء کے یہاں اور بزرگوں کے یہاں جانا دعائیں کرانا یہ بریلی سے شروع ہوا ہے, وزیر گنج سے شروع ہوا ہے یا بدائیوں سے شروع ہوا. ایسا نہیں ہے. غوث اعظم کے بغداد میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا. سبحان اللہ. نبی کے مدینہ میں بھی ایسا ہی ہوا. سبحان اللہ. لوگ اللہ والوں سے دعائیں کرانے پہنچا کرتے تھے. غوث اعظم کی بارگاہ میں شیخ عربی پہنچ گئے دعا کرانے کے. دعا کرانے کا انداز بھی معلوم کتنا پیارا. یہ نہیں کہا مجھے لڑکا چاہیے, مجھے بیٹا. جب کہا حضور کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. سبحان اللہ. ہاں بڑے انداز سے مانگا, پڑھے لکھے تھے نا. اب ان کے بیٹے کا نام ہے ابن عربی. سمجھے, محی الدین ابن عربی. اور جانتے ابن عربی کون ہے؟ یہ وہ پڑھی لکھی شخصیت کا نام ہے ابن عربی. ان کی کتابیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یورپ کی بڑی بڑی لائبریریوں میں ان کی تفسیریں رکھی ہوئی ہیں. ان کی لکھی ہوئی کتابیں امریکہ کے, افریقہ کے, سمجھے, لندن کے, برطانیہ کے لوگ ان کی کتابیں پڑھتے ہیں, تھیسس لکھتے ہیں, مقالے لکھتے ہیں, ان کے نام پر پیچیدگیاں کرتے ہیں اور ان کی کتابیں مطالعہ کر کر کے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کے بچوں کو نہیں معلوم کہ ابن عربی ہے کون. آپ کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے بتا دوں کہ ابن عربی ہے کون. ارطب الغازی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا. ارطب الغازی سمجھے, سلطنت عثمانیہ کے بانی. ارطب الغازی کا نام لوگوں نے سنا. آج کل تو سبھی لوگ ارطب الغازی کا نام جانتے ہیں. ارطب الغازی کے پیر کا نام ابن عربی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابن عربی کس کا نام ہے؟ جلدی بولو کس کا نام ہے؟ ارطب الغازی کے پیر کا نام ہے, ان کے شیخ کا نام ہے ابن عربی. اور یہ ابن عربی جو ہے وہ غوث اعظم کی مانوی اولاد ہے. غوث اعظم کے مانوی بیٹے ہیں یہ. شیخ عربی کے شہزادے ہیں یہ. شیخ عربی پہنچ گئے دعا کرانے کے. حضور فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. غوث اعظم مسکرائے, کیا مانگنے آیا ہے مجھے پتہ ہے. سبحان اللہ. کس انداز میں مانگ رہا ہے, یہ نہیں کہہ رہا لڑکا دے دیجیے, کہہ رہا فاتحہ پڑھنے والا نہیں. اور ایسے ہی بزرگ ہم سے اسی طرح سے دعا کروانا چاہیے. مسکرا جائیں گے تو کام ہو جائے گا. حضور کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. ایسے آنکھیں بند کی اور غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ان اللہ تحت نظری. غوث اعظم فرماتے ان اللہ تحت نظری, بے شک لوح محفوظ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے. اور لوح محفوظ معلوم کسے کہتے ہیں؟ جس پہ پوری دنیا کی تقدیریں لکھی ہوئی, سبحان اللہ, اسے لوح محفوظ کہتے ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں اسی لوح محفوظ پر میری نظر رہتی. میں جانتا ہوں کس کا نام کیا ہے, کس کے باپ کا نام کیا ہے, کس کے دادا کا نام کیا ہے, کب کون مرے گا, کب کس کی تقدیر میں کیا لکھا ہو, یہ سب میں جانتا ہوں. لوح محفوظ میری نگاہوں کے سامنے ہے. یہ غوث اعظم نے فرمایا تھا آج سے 815 سال پہلے, سمجھے. لیکن آج سوشل میڈیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ یہ کام تو آج کل
ادنا سے لوگ کرنے لگے اور کہنے لگے تیرے چچا کا نام یہ ہے، تیرے تایا کا نام یہ ہے، تیرے بھتیجے کا نام یہ ہے، تیری بھابھی کا نام یہ ہے، تیرے بھائی نے نیا مکان بنایا ہے، ابھی فلاں تاریخ کو گرہ پرویش کیا ہے، تیرا یہ ہے، تیرا وہ ہے۔ نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے لوح محفوظ ان کی نظروں کے آگے، اور یہ پڑھی لکھی عوام کو بے وقوف بنانا چاہتے ہیں۔ گوگل چل گیا، فیس بک میں سب کی ڈیٹیل موجود ہے، باپ دادا پردادا سب کی ڈیٹیلیں موجود ہیں فیس بک سے۔ فیس بک سے نکالا، بتانے شروع کیا تمہارا نام یہ، تمہارے باپ کا نام یہ، تمہارے دادا کا نام۔ آدمی سوچتا بڑے پہنچے ہوئے ہیں، فیس بک سے پوری ڈیٹیل نکالنے کے بعد بتانے لگتے، لوگ سمجھتے بڑے پہنچے ہوئے، اور سمجھے ان کو اتنا موقع دیا جا رہا ہے، صاحب اتنا ہائی لائٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور دنیا کو بے وقوف سمجھا جا رہا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں ان اللہ تحت نظری، آپ کے خلفاء کی تو حضور، ہاں بے شک ولی اللہ وہی تو ہوتا ہے جس کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ رہتا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس کو ولی کامل نہیں مانتا جس کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، بے شک میں اسے ولی کامل نہیں مانتا۔ لوگوں کی تقدیریں جس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی، خلفاء کہتے ہیں تو پھر ولی کامل کون ہوتا ہے؟ جب نقص ولایت یہ تو کمال ولایت کیا ہے، یعنی ناقص ولی یہ ہے تو کامل ولی کس کا نام ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے نزدیک کامل ولی وہ ہے جو لوح محفوظ پہ تقدیر کو مٹا بھی دے، اس کی جگہ پہ اچھی تقدیر بنا۔ بے شک بے شک لوح تقدیر، لوح محفوظ سے بری تقدیر کو کاٹ دے، اس کی جگہ پہ اچھی تقدیر لکھ دے، میں اسے سمجھتا ہوں کامل ولی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے کہ ہے، میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے کہ ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے شیخ عربی اور آ کر کہنے لگے حضرت کوئی لڑکا نہیں ہے۔ غوث اعظم نے ان کی تقدیر کو پڑھا، اور تقدیر پڑھنے کے بعد کہنے کہ تمہارے نصیب میں کوئی لڑکا ہے ہی نہیں، تمہارے نصیب میں کوئی بچہ ہے ہی نہیں، کوئی اولاد ہے ہی نہیں۔ شیخ عربی بھی بڑے ہوشیار تھے، کہنے لگے حضور اگر نصیب میں ہوتا تو وہ تو گھر بیٹھے ہی مل جاتا۔ بے شک حضور اگر میرے نصیب میں ہوتا تو گھر بیٹھے ہی مل جاتا۔ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تقدیر میں نہیں ہے تو لکھوائیے نا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کی بارگاہ میں آنے کا مطلب یہی ہے، ہماری تقدیر میں نہیں ہے کوئی اولاد تو لکھ دیجئے نا۔ بے شک غوث اعظم کے لبوں میں تبسم آئے، ارشاد فرمائے اٹھو شیخ عربی اٹھو اور اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو، تاریخی بات بتا رہا ہوں، اور جبل غازی کے پیر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ شیخ عربی اٹھو اور اٹھنے کے بعد اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دو، کیونکہ بچہ مرد کی پیٹھ کے اندر ہی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ انسان اس بات پر غور کرے کہ وہ پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، اسے بنایا کس چیز سے گیا ہے؟ جست لگاتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو جسر لگاتے ہوئے پانی سے بنایا گیا ہے، جو مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں رہتا ہے اور عورت کے پستانوں میں رہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا تو مرد کی ریڑھ کی ہڈی میں اولادیں رہتی ہیں۔ شیخ عربی نے کہا حضور اگر نصیب میں نہیں ہے تو آئے اس لیے ہے کہ نصیب میں لکھ دیجئے نا۔ مسکرا کے فرمایا اپنی پیٹھ میری پیٹھ سے ملا دی۔ شیخ عربی نے اپنی پیٹھ حضور غوث اعظم کے پشت انور سے ملائی، اور جب پیٹھ ملائی تو ارشاد فرمانے لگے سنو شیخ عربی، اللہ نے میرے نصیب میں 50 اولادیں لکھی ہیں، 20 لڑکیاں، 30 لڑکے، 29 لڑکے ہو چکے ہیں، 20 لڑکیاں ہو چکے ہیں، ہونے والے تو 50 تھے، لیکن ایک لڑکا میری پیٹھ میں باقی رہ گیا ہے، جا وہ لڑکا میں نے تجھے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیضان اہل سنت، فیضان اہل سنت۔ جا وہ بچہ میں نے تجھے عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ 50واں بچہ تھا نا، وہ میں نے تجھے دے دیا، آخری بچہ میری پشت میں رہ گیا ہے۔
وہ میں نے تجھے عطا کر دیا ہے. اور دیکھ جب وہ بچہ ہو جائے تو اس کا نام محی الدین ابن عربی رکھ دینا. سبحان اللہ. وہ میرا مانوی بیٹا ہے. ہاں وہ میرا مانوی بیٹا ہے وہ، کیونکہ میرا ہی بیٹا جو ہے میں نے تجھے دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد جب وہ بڑے ہوئے جس شہر میں جاتے تھے مسجد قائم کرتے تھے، جس شہر میں جاتے تھے مدرسہ قائم کرتے تھے. مرتب الغازی کے پیر ہم تیرے قربان، جس شہر میں جا رہا ہے مسجد بھی بنا رہا ہے مدرسہ بھی بنا رہا ہے. آج وہی سنت حافظ ابرار بھی ادا کر رہے ہیں. بے شک بے شک. مسجد بھی بنا دی، مدرسہ بھی بنا دیا. صوفی سبت احمد کا مزار مقدس کے سامنے موجود ہے. وہی بزرگوں کی یادیں یہ تازہ کر رہے ہیں، ان کے جانشین بنے بیٹھے ہے نہیں. اتنے بڑے ہیں وہ کہ ان کی تفسیریں یورپ میں گورے لوگ پڑھ پڑھ کر تھیسس حاصل کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کی مقالات لکھ لکھ کے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں. حضرات جب وہ تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھے، ابن عربی حضور غوث اعظم کی مانوی اولاد، اسی سے غوث اعظم کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. قرآن پاک کی تفسیر لکھنے کے لیے جب بیٹھے اور اس آیت پہ پہنچے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. سورہ یوسف کی اس تفسیر پہ جب پہنچے، اس آیت پہ جب پہنچے، اس میں حضرت زلیخا کا ذکر ہے. اور جانتے ہیں زلیخا کون ہے، یوسف کون. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر سمجھ جائیں گے تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی تفسیر. زلیخا مصر کے بادشاہ کی بیوی کا نام ہے. حضرت یوسف پیغمبر کا نام ہے. ان کے باپ کا نام یعقوب ہے. ان کو ان کے باپ سے جدا کر دیا، کنویں میں ڈال دیا گیا تھا. کنویں سے اللہ نے نکالا، مصر کی بادشاہی عطا فرما دی. اس کا مطلب اللہ اگر اتنے گہرے میں سے نکالتا ہے تو اتنی بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. کبھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. آج وزیر گنج کی چھوٹی سی بستی میں غربت کی زندگی گزارنے والے مسلمانوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. آج اگر ہم کمزوری مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن مایوس نہ ہو، ہر وقت اللہ سے طلب کرتے رہے، مانگتے رہے. ایک دن وہ آئے گا جب وہ یوسف کو کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا سکتا ہے تو ہمیں بھی اپنے وقت کا امیر بنا سکتا ہے. ہماری پریشانیاں بھی اللہ دور کر سکتا ہے. وہی تو سب کی پریشانیاں دور کرتا ہے. اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. تو حضرت زلیخا جو ہے وہ یوسف پہ فریفتہ ہوئی، مصر کے بازار میں بیچا گیا. اور جب وہ ان کو بادشاہ نے خرید لیا، عزیز مصر نے خرید لیا اور لے جا کے گھر میں رکھا. زلیخا نے جب دیکھا اف اتنا حسین و جمیل، اف یہ آنکھیں، یہ چہرہ، کی امت میں پیدا کیا. بات کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے میں موضوع بناتا ہوں. اس دنیا کے اندر بہت سے انسان آئے، نبی آئے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، جب پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے اس وقت دنیا والوں نے زمین کو اپنا معبود سمجھ لیا، پیڑ پودوں کو اپنا معبود سمجھ لیا، پہاڑوں کو اپنا معبود سمجھ لیا، چاند و سورج کو اپنا معبود سمجھ لیا. لیکن قربان جاؤ، پیغمبر اسلام پر ابھی دنیا کے اندر نبی تشریف نہ لائے ہیں. پیغمبر اسلام ابھی اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہے. تو پیغمبر اسلام نے بتا دیا، اے دنیا والوں، تم جس زمین پر جس زمین کو اپنا معبود سمجھتے ہو، تم جس پہاڑ پر اپنا معبود سمجھتے ہو، پیغمبر اسلام کی شان تو یہ ہے جب اس کی ماں آمنہ جنگلوں سے گزرتی ہے تو جن پیڑ پودوں کو تم معبود سمجھتے ہو، جب میری ماں جنگل سے گزرتی ہے یہ پیڑ پودے آمنہ کو سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اے دنیا والوں، تمہاری گردنیں یہاں نہیں جھکیں گی. تم جس پیڑ کو اپنا معبود سمجھ رہے ہو ان کی حقیقت تو یہ ہے جب نبی کی ماں جنگل سے گزرتی ہے تو یہ پیڑ پودے آمنہ کو سلام کرتی ہے اور اس کے بیٹے کو سلام کرتی ہے. اے دنیا والوں، تمہاری گردنیں یہاں نہیں جھکیں گی. نبی نے بتا دیا تمہاری گردنیں یہاں نہیں جھکیں گی. اب کسی دنیا کے اندر
लोगों ने पहाड़ों को अपना महबूब समझा। अभी दुनिया के अंदर नबी तशरीफ नहीं लाए हैं, आमना के शिकम में है, लेकिन नबी ने बता दिया, ऐ दुनिया वालों, जिन पत्थरों को तुम अपना महबूब समझते हो, इनकी हकीकत तो ये है, जब मेरी माँ आमना इन पर कदम रखती है तो इनकी हकीकत ये है कि मेरी माँ की निस्बत से ये बिगड़ कर माँ बन जाया करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, शादी मियां हुजूर, जिंदाबाद, एहसाने अनवर मियां हुजूर। नबी ने बता दिया, दुनिया वालों, जिन पत्थरों को तुम महबूब समझते हो, इनकी हकीकत तो ये है कि जब मेरी माँ कदम रखती है ये मौम बन जाते हैं। नबी ने बता दिया, तुम्हारी गर्दनें यहाँ नहीं झुकेंगी। आओ तारीख का वो दूसरा बाप पलटते हैं। जिस चांद को लोगों ने अपना महबूब समझा, तो नबी जब पालने में लेटे थे, जब इशारा आसमान की तरफ कर रहे थे, तो उंगली के इशारे पर चांद झुक जाता था। तो नबी ने बता दिया, ऐ दुनिया वालों, तुम इस चांद को महबूब न समझना, ये तो तुम्हारे नबी के इशारे पर चलता है। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, ये तुम्हारा महबूब नहीं है, तुम इसके आगे सर ना झुकाना। जो चांद नबी के इशारे पर चलता है, जो चांद नबी का खिलौना है, तो उसमें ताकत नहीं है, वो किसी मोमिन की, किसी मर्द मोमिन की गर्दन को छुड़ाता है। नबी ने बता दिया। तारीख का दूसरा बात, सूरज को अपना महबूब समझा। आओ तारीख देखो, जब हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई थी, तो इसी सूरज को नबी ने वापस भेजकर दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों, इसे तुम अपने महबूब ना समझना, इसको दबाने वाला अगर अल्लाह है तो वापस लाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। नबी ने बता दिया, तुम्हारी गर्दनें यहाँ भी नहीं झुकेंगी। लेकिन हमने पूछ लिया, ऐ पैगंबर इस्लाम, हमारे पास एक सर है और एक दिल है, हमारा भी दिल चाहता है कि सर का सौदा किया जाए, दिल का सौदा किया जाए। हमें कोई ऐसी जगह नहीं मिलती, इसका सर का सौदा कहाँ किया जाए, दिल का सौदा कहाँ किया जाए। तो पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ऐ दुनिया वालों, अगर सर का सौदा करना चाहते हो, दिल का सौदा करना चाहते हो, तो सर का सौदा तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने मियां हुजूर, फैज़ाने आला हज़रत, नारे तकबीर। हज़रात गिरामी, बहुत खूबसूरत किताब समाप्त कर रहे थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। पैगंबर इस्लाम ने बता दिया, अगर तुम सर का सौदा करना चाहते हो तो सर का सौदा अल्लाह से करो, और दिल का सौदा करना चाहते हो तो दिल का सौदा मोहम्मद रसूलुल्लाह से। मुसलमानों, सौदा कर लिया। बात को ज्यादा न बढ़ाते हुए मुख्तसर बयान कर रहा हूँ। इस दुनिया के अंदर नबी तशरीफ लाते रहे, सीधा रास्ता बताते चले गए, लेकिन पैगंबर इस्लाम के बाद में अब कोई नबी ना आएगा। लोगों को जरूरत पड़ी कि सीधा रास्ता कैसे तलाश किया जाए, तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ बंदो मायूस ना हो, मैंने नबूवत का दरवाजा बंद कर लिया है, लेकिन विलायत का दरवाजा अगर तुम सीधा रास्ता तलाश करना चाहते हो तो अल्लाह वालों की बारगाह में आ जाओ, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो जाओ। लेकिन दुनिया वालों, तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हो, अल्लाह वालों से दिल लगाते हो, लेकिन दो बात इसमें होती है। एक बात होती है अकीदत और दूसरी बात होती है हकीकत। हकीकत देखी जाती है, लेकिन अकीदत दिल में हुआ करती है। अकीदत कहती है कि उर्स मनाया जाए, लेकिन हकीकत ये है कि नमाज़ों से दूर है तो अकीदत तन्हा है। अल्लाह के वलियों से मोहब्बत है, दिल चाहता है गरीब नवाज की 11वीं, गरीब नवाज की छठी करी जाए, हुजूर गौसे पाक की 11वीं बनाई जाए, लेकिन दिल नमाजों से दूर है तो अकीदत तन्हा है। दिल चाहता है
हुसैन के नाम का लंगर लुटाए, लेकिन हकीकत ये है कि पड़ोसी भूखा सो रहा है। बेशक अकीदत तन्हा है। जो अकीदत होती है, अगर हकीकत वही है, तब समझ लो कामयाबी है। तो अल्लाह वालों की बारगाह में आए हो, अगर हकीकत ये है, सच्चे दिल से तुम उनकी मोहब्बत में बैठे हो, तो समझ लो तुम कामयाब हो। बेशक सुभान अगर अल्लाह कुछ है और हकीकत कुछ है, समझ लो ना तुम दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब हो। हकीकत कहती है कि अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हकीकत ये कहती है कि बूढ़ी माँ घर में अपने बेटे की मोहब्बत का इंतजार कर रही है। तन्हा है अकीदत, अल्लाह वालों की महफिल में आ गए, लेकिन बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के प्यार को तरस रहे हैं। ये अकीदत तन्हा है। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता हो, तो सबसे पहले अपने वालिदैन को राजी करो। किसी वली की बारगाह में चले जाओ, किसी मस्जिद में चले जाओ, सजदे में सर रखकर दम तोड़ दो, लेकिन अल्लाह तुमसे कभी राजी नहीं हो सकता। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज है, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे। अपने माँ बाप को राजी कर लो, कसम खुदा की तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में कामयाब। मुसलमानों, आप कल देखना, कल इसी बस्ती से, इसी मदरसे से 3 बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है। बस कुछ देर मैं उन हाफिज कुरान के बारे में कहना चाहता हूँ। यह हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी कपड़ा लेने के लिए बाजार में जाते हो, तो अपने लिए कीमती लिबास खरीदते हो, और एक छोटा सा कपड़ा जो दुकान के दूसरी तरफ पड़ा था, आपने उस कपड़े को लिया, उस कपड़े को लेकर घर पर आ गए, जो कीमती कपड़ा था उसका लिबास बना लिया, और जो छोटा सा कपड़ा था अपनी बेटी के हाथ में दिया और कहा, बेटी ये कपड़ा दुकान पर अलग पड़ा था, इसका तुम कुरान शरीफ का जुज़दान बना देना। कीमती लिबास आपने पहन लिया, और जो कपड़ा छोटा टुकड़ा था उसको बेटी के हाथ में दिया, बेटी ने जुज़दान बना दिया। अब जब कुरान पाक को चूमा जा रहा है, तो सबसे पहले जुज़दान को चूमा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कपड़ा वही है, कीमत कम है, लेकिन अब वो कुरान पाक से लग गया है, तो बुलंद हो गया है। हमने उस कपड़े को इसलिए चूमा कि वो कुरान पाक से लग गया था। अब उन बच्चों की अजमत का अंदाजा लगाइए जिनके सीने के अंदर 30 पारे हैं। सिर्फ कपड़ा लग जाए, उसका मकाम इतना बुलंद कि हम उसे चूमते हैं, और जिस बच्चे के सीने के अंदर कुरान पाक के 30 पारे होते हैं, उसका मकाम क्या होगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, ये थे हाफिज